بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ تو دوسرے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرے لیکچر کا ٹاپک ہے این اینشنٹ میرینر، ریٹن بائی ایس ٹی کولرج۔ ایس ٹی کولرج نے لکھی ہے یہ نظم، اینشنٹ میرینر ہے۔ سبجیکٹ آپ کا رومانٹک اور وکٹورین پوئٹری۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پلاٹ بتا دوں کہ یہ ایک اینشنٹ میرینر ہے، یعنی بوڑھا ملاح ہے، ایک ملاح کشتی چلانے والا، جہاز، بحری جہاز چلانے والا ملاح ہے۔ وہ خوشی خوشی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں سمندر میں ایک پرندہ جہاز پہ آ کے بیٹھتا ہے اور یہ بوڑھا ملاح جو ہے یہ اس پرندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب پرندے کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ والے جو ملاح ہوتے ہیں وہ اس کے ایکٹ کو کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ مگر کچھ ہی دیر بعد سمندر میں خوفناک طوفان اٹھتا ہے، برفیلا طوفان اور سمندری طوفان۔ جہاز ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے، کبھی اس کا اگلا حصہ کبھی کہیں سے وہ ڈوبنے کی نوبت تک آ پہنچتا ہے۔ تو دوسرے ملاح اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اسے پکڑ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ مرا ہوا پرندہ جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے طوفان نہیں تھمتا، پیاس بڑھ جاتی ہے ملاحوں کی، جہاز بھٹک جاتا ہے راستے سے۔ تو ملاح جو ہیں وہ پیاس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں سارے۔ یہی ایک اکیلا بچ جاتا ہے جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے، پرندہ مارنے والا، یہ اکیلا بچ جاتا ہے۔ جب یہ بچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے زندہ رہا ہے۔ تو وہ ہارڈ شپس کا سامنا کرتا ہے، پھر جہاز پہ اسی طرح بحری جہاز سے سمندر سے سانپ آ جاتے ہیں نکل کے، خوبصورت قسم کے۔ یہ ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، سانپوں کی بہت تعریف کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ قدرت نے اتنا خوبصورت بنایا، قدرت نے اتنا خوبصورت بنایا، سانپ کو اتنا بنایا۔ تعریفیں جب کرتا ہے تو یہ بات جو ہے خدا کو پسند آتی ہے۔ تو طوفان تھم جاتا ہے، یہ صحیح سلامت کنارے پہ لگ جاتا ہے، مگر اس کی ڈیوٹی یہ ہو جاتی ہے، اپنے گناہ کا کفارہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ ہر کسی کو سنائے۔ تو یہ اس کے باہر آنے کے بعد کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے۔ جب ملاح سمندر سے باہر آ گیا ہے تو شاعر نے نظم اس طرح سے لکھی ہے کہ اینشنٹ میرینر جو ہے یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کے ہاں شادی ہوتی ہے اور 3 سولجر جو ہیں وہ شادی پہ جا رہے ہیں۔ 3 soldiers going to marriage، شادی پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ان میں سے ایک کو روک لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرج والے جو ہیں وہ میرے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ میری بات سن کے جاؤ۔ بات کون سی سنانی ہے اس نے؟ وہی سمندری جہاز والا واقعہ سنانا ہے اس کو۔ زبردستی ان تینوں میں سے ایک کو پکڑ لیتا ہے۔ جب پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ دے بوڑھے احمق، چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں بوڑھے میں دہشت ہے، ہاتھ اس کے کمزور ہیں، مگر پکڑتا ہے اس کو، روک لیتا ہے، کہتا ہے میری بات سنو۔ آنکھیں اس کی چمکدار ہیں، سفید داڑھی ہے، گلٹرنگ آئیز والا ہے، جوشیلی اور چمکدار آنکھوں والا بندہ۔ یہ اس کو کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم سمندری سفر پہ روانہ ہوئے۔ اس اسنا میں جب کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے تو آگے جو ہیں جمع ہو رہے ہیں شادی پہ لوگ، وہ ادھر بھی اس کی نظر ہے شادی پہ جانے والے کی۔ یہ پکڑ کے اس کو کہانی اپنی سنا رہا ہے، شادی سے جانے سے اس کو روکا ہوا ہے، اپنی کہانی سنانے پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسے کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے، اس کی دہشت میں وہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے ان تینوں میں سے ایک جس کو وہ پکڑتا ہے، وہ ایسے بھیگی بلی کی طرح 3 سال کے بچے کی طرح کہانی سن رہا ہوتا ہے، سہم کے اس کی کہانی سنتا رہتا ہے، اس کی کہانی وہ سنتا رہتا ہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں شادی پہ جا رہا تھا
اور مجھے اینشنٹ میرینر نے رستے میں پکڑ کے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی ہے۔ تو وہ اس طرح کرتا ہے یہاں تک کہ میرج ہال میں دلہن داخل ہو جاتی ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو پھر موسیقاروں کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ اپنی سروں میں تالیں لگاتے ہیں اور وہ خوشی خوشی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اینشنٹ میرینر جس کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا، جو شادی پہ جانے والا گیسٹ تھا، وہ پھر سے سینہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں شادی پہ جا رہا تھا، یہ مجھے پکڑ کے اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہانی اسے سناتا رہتا ہے، پھر اس کو نیک شگونی کی علامات بتاتا ہے کہ میرا جو ہے پھر جہاز کے ساتھ ایسے ہوا، پھر وہ ہچکولے کھاتا رہا، پھر اس کا اگلا حصہ ڈوبا، پھر پچھلا ڈوبتا تھا، پھر اگلا ڈوبتا تھا حصہ، تو یہاں تک کہ وہ نیک شگونی کی علامات ان سانپوں کو بھی قرار دیتا ہے جن کی اس نے تعریف کی تھی، اور قدرت والا کہتا ہے مجھ سے راضی ہو گیا جب میں نے ان کی تعریف کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات پہ جو ہے میری بخشش ہوئی کہ تو نے آئندہ یہ کہانی سب کو سناتے رہنا ہے، جو ملے اس کو پکڑ کے سنا دینی ہے کہانی، تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہانی ان کو سناتا رہتا ہے۔ آگے شادی ہو رہی ہے، وہاں سروں کی آواز آ رہی ہے، تالیں بج رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہے۔ اس نے شادی پہ جانے والے کو پکڑ رکھا ہے، اسے کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کہیں گے تجھے لیٹ جانے سے، تو میری بات سن کے جا۔ ٹھیک ہے جی، برف کا طوفان ہے آیا ہوا سمندر میں جس کی وہ بات کر رہا ہے، شپ جو ہے وہ برف میں سے برف کو چیر پھاڑ کے نکلتا ہے آگے، یہ زندہ بچ جاتا ہے، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پیاس سے مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں پوئٹک ڈیوائسز بھی یوز ہوئی ہیں اس پوئم میں، جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوئٹک ڈیوائسز کے تو اس میں کئی ہیں پوئٹک ڈیوائسز۔ ایک تو امیجنیشن ہے، امیجری ہے، اس کا استعمال بڑا اسٹینڈرڈائز قسم کا کیا ہے اس نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کہتا ہے جی کہ جہاز جو ہے وہ مجھے قطب شمالی کی جانب لے جاتا ہے، قطب جنوبی کی جانب دھکیل کے لے جاتا ہے، تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ وہ خدا سے دعائیں مانگتا ہے، انتہا کی آہوزاری کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے سانپوں والا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو وہ جو سولجر ہے جس تیسرے کو پکڑا ہوا ہے، وہ بار بار اسی بات پہ افسوس کر رہا ہے کہ مجھے شادی پہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا، یہ اپنی کہانی سنائی جا رہا ہے۔ تو پھر جب یہ نیک شگونی کی علامات کے بعد وہ بچ جاتا ہے، تو ایک اور پرندہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے قدوس۔ ٹھیک ہے، وہ پرندہ اس کے جہاز کے ساتھ ساتھ اڑتا ہے، اس کے چارج پھیرے اڑتا رہتا ہے اور پیچھے اس کے جاتا ہے، مطلب وہ اس کی نیک شگونی جو بعد میں اس نے اچھا کام کیا اس کے گن گاتا ہے اس کے ساتھ رہ کے، اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ اس کو معافی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پوئم ہے، اس میں جو پوئٹک ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں ان میں ایک امیجری ہے، ایک پرسونیفیکیشن ہے۔ پرسونیفیکیشن بے جان چیزوں سے جانداروں والا کام لینا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے سانپوں کو اس کی تعریف پسند آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرا ہوا پرندہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بدشگونی کی علامت بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اس میں رائم اور ریدم کا استعمال بہت اچھا ہے اس پوئم میں، اس میں رائم اور ریدم جو ہیں بہت اچھے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سٹوری الیبوریٹ کی ہے، رائم اور ریدم جو ہے وہ باقاعدہ سے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو ڈائریکٹ کلاس میں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔